السلام علیکم، میں ہوں لال محمد فارق اور آپ لوگ ایک بار پھر واچ کر رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ابن خلدون۔ کل ہم نے جو ٹاپک پڑھی تھی، کل ہم نے جو موضوع ڈسکس کیا تھا، تو ایک پارٹ تو اس کا کل اپلوڈ ہوا اور دوسرا پارٹ اس کا آج ہم پڑھتے ہیں اور آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے، کل کا جو موضوع تھا ابن خلدون کی عمرانیات کے ماخذ، ابن خلدون کی عمرانیات کے ماخذ، تو آج اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تحقیق و تفتیش، تدبر و تفکر، سمع و بصر اور فوائد کے واسطے قرآنی علوم میں ہر دور میں بقول سورۃ العصر اضافہ ہوتا رہے گا۔ زمانہ ہر آن بدلتا رہے گا، جس کا دور 100 سال کے بعد پورا ہوگا۔ ایک گزری ہوئی صدی سے دوسری صدی پیدا ہوگی۔ پہلی صدی کی روح اگر وجودی معنوی نظام کے تابع نہ رہے تو یہ روح مٹ کر دوسری روح عصری کو وجود میں لائے گی، جس کی زندگی اور قوت کا دار و مدار وہ معنوی اور روحانی نظام ہے جو اس کے ظاہر و باطن میں جھلکیاں لیتا رہتا ہے۔ عصر اور عصری روح مکانی علتوں کے تابع ہیں۔ اگر عصر اور عصر علتی روح اپنے ظاہر و باطن روحانی معنویت کے آئینہ دار ہیں تو یقیناً مکان اور مکانی علتیں بھی روحانی معنویت سے خالی نہیں رہ سکتی۔ زمان و مکان کی پیہم تبدیلیوں کے باوجود ان کا نظام معنی اور روحانی قدروں سے وابستہ رہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی معاشرت اور ثقافت کی زندگی اور ترقی کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ ان کے وجود میں لانے والا نظام معنی، جس کا نام جل اللہ اور عروۃ الوثقی ہے، اس سے کبھی بھی وابستگی پژمردہ اور گسستہ نہ ہونے پائے۔ زمانے کی رد و بدل کے باوجود ان سے تمسک باقی رہے۔ ہر صدی کے خاتمے پر معنوی اور وجودی نظام سے دوری اور قدرے بے تعلقی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ لیکن معاشرہ اور معاشرے کے افراد کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو نظام معنی سے ہمیشہ وابستہ اور منسلک رکھیں۔ وتواصوا بالحق، قرآن شریف کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکم اور دوسرے متشابہ۔ اسی طرح قرآن شریف اپنی اساس میں تحت حیات اور فوق حیات کے تابع ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن شریف کے 2 علمی نظام ہوں گے، ایک کا تعلق داخلی ہے اور خود اس کی ذاتی ساخت اور وظیفہ سے ہے، دوسرے کا تعلق بحیثیت ماخذ اور مصدر کے ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر قرآن کے ذریعے ہر دور اور ہر زمانے اور ہر ملک میں نئے علوم دریافت کیے جا سکتے ہیں، پرانے علوم کی حیت و عمل کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ علوم اپنے وجودی معنوی نظام سے بے تعلق ہو جائیں تو انہیں پھر ان کا حامل اور آئینہ دار بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے ماخذ سے جو علوم دریافت ہوئے ان کی تعداد 3000 بتائی گئی، تو قرآن کی ذات سے متعلق وہ تمام علوم ہیں جن کی وضاحت اتقان کی 2 جلدوں میں کی گئی ہے۔ اولاً یہ کہ قرآن شریف کی تمام صورتیں فرداً علم و معنی کی کائنات اکبر ہیں۔
جن کے ہر لفظ اور ہر ظاہر و معنی میں بے پناہ علمی اور روحانی طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ صورتیں گویا نظام ہائے عالم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہجری اور صفری، نہاری و لیلی، صیفی و شتائی، فراشی و نومی، ارضی و سماوی۔ غرض یہ کہ یہ تمام آیتیں اپنے اپنے مزاج اور کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے ایک انفرادی دنیا کی مالک ہیں، اور پھر یہ سب کی سب ایک وحدت کے رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ان میں انفرادیت کے باوجود ایک مشترک جامعیت، باطنیت اور روحانیت پیدا ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اور آخر میں نازل ہونے والی کتابیں، سبب نزول، تکرار نزول، اتارے جانے کی کیفیت، قرآن اور اس کی سورتوں کا نام، قرآن کی سورتوں، آیتوں، کلمات اور حروف کی تعداد، قرآن کی مالی اور نازل سندیں، متواتر، مشہور، احاد، موضوع، مدرج، وقف اور ابتدا، لفظاً موصول، معنی کے لحاظ سے مفصول، حمالہ اور فتح، ادغام، اظہار، اخفا اور اقلاب، مد اور قصر، تخفیف حمزہ، قرآن کے تحمل کی کیفیت، قرآن کی تلاوت، قرآن کے غریب الفاظ، غیر حجازی عربی الفاظ، غیر عربی الفاظ وجہ اور نظائر، ادوات، اعراب، متشابہ، محکم، مقدم اور مؤخر مقامات، قرآن کا عام اور خاص بیان، قرآن کا مبین اور مجمل حصہ، متشابہ اور متناقض آیات، مطلق اور مقید آیات، قرآن منطق اور قرآن مفہوم، قرآن کے وجہ، مخاطبات، حقیقت اور مجاز قرآن، قرآن کی تشبیہات و استعارات، کنایات و تعریفیں، ایجاز اور اطناب، خبر اور انشا، بدائع، فواصل، آیات، سورتوں کی فواتح، سورتوں کی خواتم، آیتوں اور سورتوں کی مناسبت، متشابہ آیتیں، اعجاز قرآن، امثال قرآن، قرآن کی قسمیں، قرآن کی اسماء، کنیتیں، القاب، مبہمات، مفردات قرآن، خواص قرآن، قرآن کا رسم الخط اور کتابت، قرآن کا جدل، جمع و ترتیب اور رموز وغیرہ فرداً جداگانہ علمی نظام ہیں، جن پر اختصاص حاصل کرنے کے لیے علماء سلف کی بہت بڑی شخصیتوں نے اپنی اپنی عمریں صرف کر دی تھیں۔ مختصین کے علاوہ دور جدید کے بہت سے مورخ اور عمرانی فلاسفہ نے بھی ابن خلدون کی زندگی اور علمی کارناموں کے متعلق خیال آرائیاں کی ہیں۔ ان میں جارج سارٹن، رابرٹ فلنٹ، ٹائنبی اور سوروکن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سارٹن لکھتا ہے کہ ابن خلدون تاریخ، سیاست، عمرانیات اور معاشیات کے علاوہ انسانی تعلقات و مسائل کا وسیع و عامی طالب علم تھا۔ ہم نے سطور بالا میں اس امر کا دعویٰ کیا تھا کہ فلسفہ تاریخ اور عمرانیات میں وہ میکاولی، بورڈن، ویکو اور کامٹ وغیرہ کا پیشرو اور مقدم ہے۔ مقام شکر ہے کہ اس حقیقت کا جارج سارٹن کو بھی اقرار ہے۔ اس موضوع پر اس نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب تاریخی سائنس میں روشنی ڈالی ہے۔ سب سے اہم بات جو کسی یورپی اور محققین کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی اور جس کو سارٹن نے بطور خاص بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابن خلدون عمرانیات ہی کا بانی اور آدمی اول نہیں، بلکہ وہ تاریخ کے اسلوب تحقیق کا بھی بانی ہے۔ اس طریقہ تحقیق کو دور جدید کی سائنسی اور تکنیکی زبان میں میتھڈز آف ہسٹوریکل ریسرچ کہا جاتا ہے۔
انگریزی مورخ ٹائن بھی اپنی کتاب مطالعہ تاریخ کی تیسری جلد میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے مختص اور منتخبہ فکر کے میدان میں کسی کا رہین منت نہیں۔ اس کے پیش رو اور محاصرین میں سے کسی نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس لیے وہ اپنے نو بہ نو افکار کا خود ہی خالق اور مبدع و منشا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس دعوے کا حوالہ ہم نے اوپر دیا تھا، اس کا دوسرا ثبوت ایک ایسے مورخ کی زبانی بہم پہنچایا جا رہا ہے جو اسلام کا بالباطن دشمن اور عیسائیت کا کھلا طرفدار ہے۔ اس کا ثبوت خود اس کی کتاب ایک تاریخ داں کا مذہب ہے۔ وہ ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کا مدون تو ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن کیوں وہ اس کو بانی عمرانیات تسلیم کرنے میں تعامل کرتا ہے، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ پروفیسر گسمبرگ کا گہرا دوست ہے اور یقیناً علم عمرانیات سے واقف کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک عمرانی کو عمرانی تسلیم کرنے کی بجائے محض فلسفی تاریخ کی حیثیت سے داد تحسین دینا ایک گونا استعجاب کا باعث ضرور ہے۔ ہسٹری آف دی فلسفی آف ہسٹری کا شہرت یافتہ مورخ رابرٹ فلنٹ ابن خلدون کو نہ صرف فلسفہ تاریخ بلکہ تاریخ کو سائنس کا درجہ دینے والا بانی بھی قرار دیتا ہے۔ اس نے بڑے ہی واشگاف انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ افلاطون، ارسطو اور اگسٹائن اس کے ہم عصر اور ہم رتبہ نہیں ہو سکتے، تاہم کہ ابن خلدون کے مقابل ان کا ذکر بھی تحصیل لا حاصل اور لا یعنی ہے۔ وہ ابن خلدون کی فطانت، جدت، ہمگیری، تعمق نظری، خلاق کا بڑا مداح ہے۔ ساروکن نے اپنی مہولہ کتابوں میں دور جدید کے بہت سے نظریوں، بالخصوص عمرانی ثقافتی حرکیات، عروج و زوال کی لہروں میں اتار چڑھاؤ، زبان و مکان کے عمرانی مضمرات اور عمرانی علتیت یعنی کیزوالٹی وغیرہ کا ابن خلدون کو بانی تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ظریفی ہو سکتی ہے کہ وہ جب اگسٹ کامٹ کا ذکر کرتا ہے تو ابن خلدون کو تاریخی شہادتوں کے باوجود پسی پشت ڈال کر یہی ریٹ لگایا جاتا ہے کہ کامٹ عمرانیات کا آدمی اولین تھا۔ دوسری محتسبانہ غلطی اس نے یہ کی ہے کہ تہذیبوں اور ثقافتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی 3 تقسیمیں کی ہیں اور ان کے نام باعتبار ثقافتی ذہنیت، تصور کائنات اور نظام معنی متعین کیے ہیں۔ ایڈیشنل سینسیٹ یعنی آئینی اور حسی تہذیبوں کا ذکر اور وضاحت کے سلسلے میں بار بار ہندو، بدھ، عیسائی اور یہودی تہذیبوں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن جب آئیڈیالسٹک انٹیگریٹڈ تہذیب کا ذکر اور تشریح کرتا ہے تو منہ پر تالا ڈال دیتا ہے اور ایسی تہذیب کے وجود کا کوئی نام و نشان ماضی اور حال میں بھی نہیں بتلاتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی انضمامی اور اجتماعی انداز کی ماضی میں کوئی تہذیب موجود نہ تھی۔ بعثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسی تہذیب اسلام کے نام سے وجود میں آئی۔ اس حقیقت کے باوجود ساروکن نے اپنی عیسائی عصبیت کی بنا پر اسلام کا نام لینے کی قسم کھائی ہے۔ سر راہ ہی اپنی تصانیف میں جہاں کہیں بھی اسلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تنقیص اور ابتذال کا مقصود ہے۔ اپنی کتاب سوشل اور کلچرل ڈائنامکس میں چوتھی قبل مسیح سے لے کر آج تک کی عمرانی ثقافتی، علمی، سائنسی، عقلی، دینی اور فلسفیانہ تحریکوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہر جگہ مسلمانوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ ان کی خدمات کو توڑ مروڑ کر اور حد درجہ گرا کر پیش کیا گیا ہے۔
ان حالات میں یہ توقع کہ وہ ابن خلدون کے جا بجا ذکر کر کے باوجود ایمانداری سے اسے بانی عمرانیات مان لے گا عبث ہے۔ وتمت بالخیر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کل جو ٹاپک ہم نے پڑھی تھی، جس موضوع پہ ہم نے کل بات کی تھی، یعنی ابن خلدون کی عمرانیات کے ماخذ، تو اس کا ایک حصہ یعنی پارٹ 1 جو کل ہم نے اپلوڈ کی تھی، تو آج یہ موضوع اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو یہ جو کمپلیٹ موضوع ہے ابن خلدون کی عمرانیات کی ماخذ، جس کا ایک پارٹ کل اپلوڈ ہوا تھا، ایک پارٹ یہ ہے، تو یہ موضوع کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ موضوع سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بہت اچھا اور شاندار موضوع تھا، بہت معلوماتی موضوع تھا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کوئی اور اچھی معلومات کے ساتھ۔ آپ تمام دوستوں کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں لال محمد فارق۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔